السلام علیکم، ڈاکٹر حمزہ چیمہ اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے ساتھ حاضر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اس وقت ایک گاؤں ہے، رات کا وقت ہے اور اس وقت ایک جنون ہے کہ یہاں پر چھایا ہوا ہے، اس کے باوجود کہ اتنی زیادہ پابندیاں ہیں، اتنی زیادہ سختیاں ہیں، اور آج مجھے یہ لگا ہے کہ لوگوں نے، ورکرز نے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے خوف کے بت جو ہے وہ توڑ دیے ہیں۔ فیصل آباد میں ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا تھا، وہ بھی کامیاب رہی۔ تو آج اورنگزیب والا ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے کسی تعارف کے محتاج نہیں، فیصل آباد کی بڑی اہم شخصیت ہیں۔ انہوں نے ایک بہت بڑا فنکشن یہاں ارینج کیا تھا، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو بلایا ہوا تھا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے ساتھ ساتھ پنجاب کے نائب صدر کو مہمان خصوصی کے طور پہ بلایا تھا۔ اس وقت میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں سجاد حیدر خان، ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ آج کا جو ایونٹ رہا ہے جو اورنگزیب والا صاحب نے کیا ہے، تو آپ ایسے لگ رہا ہے جیسے الیکشن جیت گئی ہے؟ ماشاءاللہ جی، میں آج آپ کے اساتذہ سے اورنگزیب والا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی محنت کر کے اتنا لوگوں کا کٹ کیا یہاں پہ، اور یقین کرے بعد ایسے ہی لگ رہا ہے کہ صبح کو الیکشن ہونا ہے اور لوگوں نے فیصلہ جو ہے نا وہ عمران خان کے حق میں سنا دیا ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو ہمارے ایونٹ ہو رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے متحرک کریں لوگوں کو، اور الیکشن کی طرف لوگوں کو قائل کریں کہ اس دن پولنگ ڈیٹ پر سب لوگ جو الیکشن کے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگ نکلیں، کیونکہ الیکشن پہ ہی فیصلہ ہونا ہے کہ کون عوام کا صحیح حکمران ہے۔ اور اس سے تو یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ کہ ضروری نہیں ہے سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، اس کے پی ٹی آئی کے علاوہ دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ بھی ہیں، مختلف سیاسی ذہنوں کے لوگ بھی ہیں، لیکن اللہ کے فضل جتنے والا صاحب کی پبلک ریلیشننگ ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت یہاں کام گراؤنڈ لیول پہ کام کیا ہے پارٹی کو متحرک کرنے کے لیے۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہے جب پارٹی کے اندر لوگوں پہ سختیاں ہیں، لوگوں کو جیلوں میں دھکیلا جاتا ہے، بہانے سے پکڑا جاتا ہے، تو ایک عام ورکر یا ہم جیسے یا والا صاحب جیسے لوگوں کو کس طرح کی حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ حکمت عملی ٹھیک ہے ان کا جو اپنائی ہے کہ ہم انڈور جو ہے ایکٹیویٹی جو وہ کر رہے ہیں ہم، اور جو پارٹی کا میسج ہے دوستوں تک پہنچایا جاتا ہے، تو اس میں اللہ رحم کرے ویسے کوئی نہ تو کوئی وائلیشن ہے ہم کو لوگ کر رہے ہیں کوئی، تو کیونکہ ہمارے خان صاحب کا ہے رول آف لا کے، اور ہماری تعلیم ہی یہ انہوں نے تربیت ہی یہ دی ہے کہ رول آف لا جو ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ جی، رول آف لا کو فالو کرنا ہے، کپتان نے یہی اب تک ہدایت کی ہے۔ تو والا صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ اتنا آپ کو خوف نہیں آیا، یہ اتنا بڑا الزام آپ نے؟ اچھا دیکھیں جی، میں اس میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ میں اس ایک شعر پہ ہمیشہ بلیو رکھتا ہوں اور مضبوط اعتقاد کا آدمی ہوں، کہ وہ کہتے ہیں کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کا میں نہیں قائل، جو آنکھ سے ہی نہ ٹپکے وہ لہو کیا ہے۔ دیکھیں جب انسان کسی بھی مشن کے لیے نکلتا ہے نا، دیکھیں ہمیشہ میں کبھی بھی اس کو سیاست نہیں سمجھتا، یہ ہمارا ایک مشن ہے، اور ہمارا مشن جو ہے وہ مشن ہمارا پاکستان ہے۔ پاکستان جو ہے نا، پاکستان کے لیے ہم لوگ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اور کیونکہ اس پاکستان کی بنیاد میں شہداء کا خون شامل ہے، اور ہم اسی ملک کی بقا کے لیے ہر طرح کی جدوجہد کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں لیڈ کرنے کے لیے اس سے پہلے کبھی بھی آپ دیکھیں گے ہمارے ملک کے اندر جتنی بھی پبلک ہے، عوام کو ایک لیڈر کی تلاش تھی، اور وہ جو لیڈر، جو ریولوشنری لیڈر عمران خان صاحب کی شکل میں ہمیں مل چکا ہے، اور ہم اس کے پیچھے پوری طرح کاربند ہیں، اور مقصد جو ہے وہ پاکستان کی بقا، ترقی اور خود خوشحالی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے اس طرح کی کبھی بھی چیمہ صاحب، میں اس چیز کا اسٹرانگ بلیور ہوں کہ ہم نے 25 مئی 2022 کو اسلام آباد خان صاحب نے ہمیں کال کیا، ہم نے اس وقت بھی ہر طرح کے خطرے کو مول لیا، اور وی آر دی فرسٹ ون، جو ہمارا پہلا قافلہ تھا جو اسلام آباد 25 مئی 2022 کو پہنچا۔ اسی طرح آج کے ایونٹ کو پلان کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ جی جو اس وقت خطرات کا ماحول چل رہا ہے، جو مختلف طرح کے لا قانونیت اور فسطائیت کے عوامل شامل ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو پسے پش ڈالتے ہوئے، اور باقی جو میری ٹیم ہے، جو میرے حلقے کے جتنے لوگ ہیں، انہوں نے اس چیز کو بیک اپ کیا کہ ہم لوگوں کو وہ پہلا قطرہ بننا ہے جو اس خوف کے بت کو توڑے فیصل آباد میں۔ تو الحمدللہ میں اپنے حلقے کے سارے لوگوں کا بے حد مشکور ہوں کہ ان لوگوں نے آج فیصل آباد میں
ایک مستقل طور پہ خوف کا بت توڑ دیا ہے، جو ایک بلا جواز ہمارے اوپر ہمیں جو بالکل جو ہے وہ سائڈ پہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو الحمدللہ یہ پہلا قطرہ انشاءاللہ سمندر کی شکل اختیار کرے گا. اور پاکستان میں ایک بات حقیقت اس وقت پاکستان میں صرف ایک ہے، وہ حقیقت عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ہے. اس کے حوالے سے یہ کچھ بھی کر لیں، کسی بھی طریقہ کار کو اپنا لیں، لیکن یہ جو حقیقت ہے اس کو آپ یہ نہ نگیٹ کر سکتے نہ جھٹلا سکتے. اور انشاءاللہ پاکستان عمران خان کی قیادت میں ترقیوں کو انشاءاللہ ترقیوں پہ جائے گا، اور پاکستان انشاءاللہ دنیا کے صف اول کے ملکوں میں اس کا شمار ہوگا. اچھا، آگے آپ کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ سر لاہ عمل میں شکریہ ادا کرتا ہوں سجاد خان صاحب کا بھی کہ یہ ہماری قیادت ہے، ہم کارکن ہیں. ہم ہر پارٹی کے فیصلے پہ، پارٹی کے پلانز پہ، پارٹی کے پروگرام کے اوپر ہم ہر طرح سے کاربند ہیں. جو پارٹی کی طرف سے فیصلہ ہوگا، جو پارٹی کی طرف سے ہمیں ڈائریکشنز ملیں گی، ہم اس کو انشاءاللہ فالو کریں گے، اور انشاءاللہ اس کو بھرپور طریقے سے پوری طاقت اور پوری ہمت کے ساتھ اس کو فالو کریں گے. اچھا، آپ حلقے میں جاتے رہتے ہیں جی پبلک سے ملتے رہتے ہیں، تو پبلک کی کیا رائے ہے اس وقت مہنگائی میں؟ چیمہ صاحب میں ایک گزارش کروں گا جی، میں ایک بالکل پیورلی ورکر ٹائپ آدمی ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ کوئی سیزنل پولیٹیشین تو ہے نہیں ہے. ہم لوگ 24 گھنٹے 365 دن کے سیاست کرنے والے لوگ ہیں. خوشیاں غمیاں، لوگوں کے کام، لوگوں کے مسئلے، ہم لوگ روٹین میں درکنار. یہ الیکشن دنوں کی بات نہیں ہے، ہم روٹین میں چلنے والے لوگ ہیں. سر اس وقت گزارش یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں، ہماری پبلک میں عمران خان کا ایک جنون ہے، ایک نشہ ہے، اور وہ نشہ یہ کچھ بھی کر لیں گے وہ نشہ نہیں ہوتا. اور آپ کبھی بھی یہ دیکھیں گے لوگ منہ رکھنے کے لیے، ریلیشن شپس کو لینے کے لیے لوگوں کو آسرا تو دے دیتے ہیں، بٹ پریکٹیکلی وہ کہتے ہیں کہ جی ووٹ ہم نے عمران خان کو دینا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلے کا نشان ہوگا تو اس کا کسی بھی طرح ان سے توڑ کوئی نہیں ہے. یہ کسی بھی طرح پبلک کو ہماری، میں اس میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ ہماری جو 3 کمیونٹیز ہیں، جس میں خواتین ہیں، جو نوجوان طبقہ ہے، اس کو اگر میں کیٹیگرائز کروں تو 95% جو ہے وہ ووٹ پی ٹی آئی کا ہے. اور جو اب میں سمجھتا ہوں جو میرے لیے ایک بڑی خوش آئند بات ابھی آ رہی ہے کہ جو ہمارے 40 اینڈ 40 پلس کے لوگ تھے، ان میں سے بھی الحمدللہ جو میکسیمم پبلک ہے وہ آٹومیٹکلی، اس کی ریزن ہے نا سر. دیکھیں عمران خان کیا کہہ رہے ہیں، یہ جو وہ کہہ رہے ہیں، یہ پچھلے 16 مہینے کو اگر آپ ریویو کر کے دیکھ لیں، وہ ساری باتیں تو انہوں نے سچ کر دی ہیں. دیٹ مینس اب سچ اور جھوٹ کا مقابلہ ہے. سچ جو ہے وہ عوام کے سامنے آ چکا ہے. اور کبھی بھی آپ مجھے ایک بات بتائیں، پاکستان کی باشعور عوام جو ہے، غیور لوگ ہیں، ہمارا خطہ بہترین اور ایک فرٹائل ہے. جیسے وہ علامہ اقبال صاحب کا شعر تھا کہ جناب نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو وہ جو زرخیز مٹی تھی اس کو نم خان صاحب دے چکے ہوئے ہیں. تو اب وہ مقابلہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ اور باقی سارے لوگوں کا نہیں ہے، اب مقابلہ سچ اور جھوٹ کا ہے. سچ کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری پبلک اس بات پہ کوئی کمپرومائزنگ پوزیشن میں نہیں ہے. لوگ الحمدللہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ 8 فروری کو اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو یہ بات بڑی واضح ہو جائے گی. اچھا، ورکر بھی چارج ہے اس وقت، لوگ بھی چارج ہیں، جی تو ورکر کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے کہ الیکشن والے دن یا الیکشن کی کمپین کا کیا انداز ہوگا؟ دیکھیں الیکشن کی کمپین تو ہو چکی ہوئی ہے. وہ خان صاحب نے ہماری الیکشن کی کمپین الحمدللہ اتنی بہتر کر دی ہوئی ہے کہ ہمیں کمپین اثر نو، ہمیں صرف اور صرف الیکشن کو کیری کرنے کی ضرورت ہے. الیکشن ڈے کو کیری کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم نے صرف اور صرف ہمارا ایک کام ہے، ہم نے چوری کو بچانا ہے. ان کے پاس انہوں نے ہر حربہ استعمال کرنا ہے الیکشن کو چوری کرنے کا. ہمارے کینڈیڈیٹس، ہمارے ورکرز، ہمارے پولنگ ایجنٹس کا صرف ایک کام ہے، ہم نے اس چوری کو بچانا ہے. کیونکہ ہمارے ڈبے الحمدللہ بھرے ہوئے ہیں، صرف ہم نے ان کو چوری ہونے سے بچانا ہے. تو ہماری جو میں سمجھتا ہوں ہمارے ورکرز کو بھی پیشنٹ، اطمینان سے رہیں. ہماری جیت انشاءاللہ لازمی ہے. صرف اور صرف ہم نے الیکشن کے دن کو مینج کرنا ہے، اور ہم نے چوری کو بچانا ہے، اور اس چوری کو روکنا ہے، اور انشاءاللہ اس میں ہم انشاءاللہ پوری طرح کامیاب ہوں. جی بہت بہت شکریہ. یہ تو اورنگزیب والا صاحب تھے، پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بھی ہیں ایم پی اے کے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کو ٹکٹ بھی ملے گا، جس طرح کی ان کی محنت ہے
انہوں نے آج بہت زبردست گیدرنگ کی ہے. اس جو تکلیفوں کے سائے ہیں، مصیبتوں کے سائے ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ نازل کیے جا رہے ہیں، اس سائے میں بھی انہوں نے بہت بڑا فنکشن آج کیا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ.